بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ علم کی دو قسم ہیں، ایک تصدیق ہے اور ایک علم کا تعلق اگر نسبتی ثانی خبری کے ساتھ آئے تو وہ کیا ہے؟ وَإِلَّا اگر اس کا تعلق نسبت کے ساتھ نہیں تھا تو وہ تصور کی 5 شکلیں۔ ایک یہ ہے کہ علم کا تعلق مفرد کے ساتھ ہے، زید، تو یہ تصور۔ دوسرا یہ کہ اس کا تعلق امور متعددہ کے ساتھ ہے، امور لیکن ان میں نسبت نہیں ہے، زید، لحاف، قلم، کتاب، یہ امور متعددہ ہے لیکن ایک کی نسبت دوسرے کی طرف نہیں ہے، یہ بھی تصور۔ تیسرا یہ ہے کہ تعلق امور کثیرہ سے ہو اور اس میں نسبت بھی ہو لیکن نسبت تام نہ ہو، ناقص ہو، غلام زیدین، غلام، تو یہ بھی تصور ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ نسبت تام ہے لیکن خبری نہیں ہے، انشائی، تو یہ بھی تصور ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ نسبت تام خبری ہے لیکن اذعان نہیں ہے، شک ہے، یہ بھی تصور ہے۔ 1 2 3 4 یہ معنی ہے۔ وَإِلَّا اگر علم کا تعلق نسبت کے ساتھ نہ ہو فَتَصَوُّرٌ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الْإِذْعَانِ، خواہ یہ تصور تصدیق کے ساتھ جمع ہو، کما فی القضیۃ المقبولہ، جیسے قضیہ مشکوکہ میں ازید قائم، ازید قائم میں نسبت تام ہے تو اذعان بھی ہے، اور نہ زید قائم، زید قائم میں نسبت تامی خبری ہے تو تصدیق بھی متعلق ہے، اور زید موضوع کے ساتھ تصور متعلق ہے، اور قائم محمول کے ساتھ تصور، تو ایک زید قائم میں تصور بھی ہے اور او بدونی ہی یا بغیر اذعان کے ہو، جس طرح فقط زید، تو یہ تصور ہے اور اس میں اذعان ہے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ تصور اذعان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جیسے زید قائمون میں زید کے ساتھ جو علم متعلق ہے وہ تصور ہے، قائمون کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تصور ہے، اور نسبت کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تصدیق ہے، تو تصدیق اور تصور زید قائمون میں جمع ہو گئے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ تصور اور تصدیق قسمان ہے علم کے، اور ایک مقسم کے اقسام مقابل ہوتے ہیں، تو ان میں تقابل ہے، جب تقابل ہے تو یہاں اجتماع کیسے ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک معیت ہے، ایک تصادق ہے۔ ایک تصادق یہ ہے کہ تصدیق کا حمل تصور پر ہو جائے، تصور کا حمل وہ نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے ان میں تقابل ہے۔ ایک معیت ہے، زید قائمون میں تصور تصدیق پر حمل ہے، یا یہ کہ معیت ہے صرف، اس لیے کہتے وہذا، اور تصور کی معیت تصدیق کے ساتھ یہ منافی نہیں ہے، تقابل بینہما بعدد صدق، اس تقابل کا جو تصور و تصدیق میں ہے بے اعتبار صدق کے، یعنی ہم نے کہا کہ لا يحمل التصور ولا التصدیق ولا يحمل التصدیق ولا التصور، صدق کے اعتبار سے تقابل ہے، لیکن قضیہ میں صدق ہے یا صرف معیت ہے؟ وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ، تصور و تصدیق نوعان یہاں 2 دعوے ہیں، ایک نوعان اور دوسرا کیا ہے؟ نوعان کی تفسیر یہ ہے اے متخالفان بحسب الماہیات، یہ متخالف ہے تصور و تصدیق بے اعتبار ماہیت کی، تصور کی ماہیت ہے صورت فقط،
اور تصدیق کی ماہیت ہے صورت مع الحکم، تو مفہوم و ماہیت دونوں کے ایک ہے جدا ہے. یہ تفسیر کس کی ہے؟ متخالفان بحسب الماہیت اور وبحسب الصدق، یہ تفسیر ہے متباینان کا. متباینان بحسب الصدق، تصور کا حمل تصدیق پر کہ التصدیق و تصور، اور تصدیق کا حمل تصور پر کیا تصور و تصدیق، یہ نہیں ہو سکتا. متباین ہے بحسب الصدق. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہاں متخالفان بحسب الماہیت یہ کس کی تفسیر ہے؟ نوعانی کی. اور متخالفان بحسب الصدق متباینان، یہ اس لیے کی کہ اس سے ایک سوال کا جواب مقصود ہے. جواب یہ ہے کہ متن نے نوعان کے بعد متباینان ذکر کیا. اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مستدرک و لغو ہے. انسان اور فرس نوعان حیوان کی، تو جب نوعان بنے تو ایک دوسرے کے متباینان ہے، تو پھر متباینان ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو مصنف کہتے ہیں نوعان اس کو کہتے ہیں جس کی ماہیت مختلف، اور متباینان اس کو کہتے ہیں جن کا مصداق مختلف، اور دونوں میں فرق ہے. بسا اوقات اختلاف الماہیت ہوتا ہے لیکن اختلاف المصداق نہیں ہوتا. جس طرح ضاحکن و ناطقن اختلاف بحسب المفہوم ہے، اس کا مفہوم ہے ذات من لہ الادراک اور اس کا ہے ذات من لہ الذکر، لیکن مصداق جدا ہے یا ایک ہے. معلوم ہوا کہ نوعان مستلزم نہیں ہے کس کو؟ متباینین کو. ان ضاحکن اور کاتبن یہ متخالفان بحسب ماہیت ہے تو نوعان بنے، لیکن متخالفان بحسب مصداق نہیں ہے، بلکہ مصداق کاتبن کا اور ضاحکن کا ایک انسان ہے. بات آئی سمجھ؟ وقد یستدل. اب وہی سے یہ مسئلہ ذرا غور سے دیکھیں. متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے کہ تصور اور تصدیق کے درمیان علاقت کیا. تو متاخرین کہتے ہیں کہ یہ متحد ماہیتاً، صورت بھی تصور بھی صورت کا نام ہے اور تصدیق بھی، تو دونوں متحد ہو گئے ماہیتاً. متباینان ہے باعتبار متعلق کے، متعلق تصدیق کا نسبت ہے اور متعلق تصور کا غیر نسبت ہے. یہ متاثرین کا مذہب ہے کہ تصور و تصدیق متحدان بحسب الماہیت، دونوں کی ماہیت صورت ہے. مختلفان بحسب المتعلق ہے، متعلق تصور کا جو ہے وہ عام ہے، عرش ہے، اور متعلق تصدیق کا خاص کیا ہے نسبت. متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ تصور و تصدیق مختلفان ہے بے اعتبار ماہیت کی، اس لیے نوعان کہا. ٹھیک ہے، یہ متقدمین کا مذہب ہے. تو ماتن نے اپنے متن سے متاخرین کی تردید کی، اور قاضی تائید کرتا ہے کہ متاخرین کا مذہب غلط ہے کہ تصور و تصدیق متحد ماہیت ہے. وہ کہتے ہیں تصدیق کے ساتھ لازم ہے نسبت، اور نسبت خاص ہے، تو لازم تصدیق کا خاص بنا. اور تصور یتعلق بکل شیء، تو لازم تصور کے ساتھ عام ہے. تو لوازم میں اتحاد ہے یا اختلاف ہے؟ اور اختلاف لوازم دلالت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ تصور و تصدیق مختلف ہے ماہیتاً، نہ متحد ہے. وقد یستدل علیہ، اور دلیل پیش کی جاتی ہے تصور و تصدیق کے اختلاف پر ماہیتاً بے اختلاف بأن اختلاف لوازمہما، کہ اختلاف لوازم تصور و تصدیق کا دلالت کرتا ہے علی اختلافہما نوعاً، اوپر اختلاف تصور و تصدیق کے نوعاً. کما ان اتحاد الملزومات، جس طرح اتحاد ملزوم کا دلالت کرتا ہے اتحاد لوازم پر. بات سمجھ میں آئی؟ لوازم
کا اختلاف دلالت کرتا ہے، اختلاف ہے کیوں؟ ملزوم علت ہے اور لازم کیا ہے؟ معلول ہے. تو اگر لوازم کثیر ہو اور ملزوم ایک ہو تو معلولات کثیر آ گئے اور علت ایک ہے، تو صدور کثیر کا آتا ہے کس سے؟ واحد سے. اور یہ ان کے لیے دیکھنا جائے. یہ معنی ہے اختلاف لوازم میں یدل علی اختلاف منوعان. ملزوم علت ہے، لازم معلول ہے، اور تعدد معلوم دلالت کرتا ہے تعدد علت پر، کیونکہ اگر معلول متعدد ہو جائے اور علت ایک ہو تو صدور کثیر کا آتا ہے کس سے؟ کما ان اتحاد الملزومات یدل علی اتحاد اللوازم، جس طرح اتحاد ملزوم کا دلالت کرتا ہے اتحاد لوازم پر، کیونکہ ملزوم علت ہے اور لوازم، تو جب علت ایک ہے تو معلولات وہ بھی ایک ہوں گے. اقولو اب ملزوم سے تعبیر کرتا ہے علت کے ساتھ اور لازم سے تعبیر کرتا ہے معلول، اور اتحاد علت مستلزم اتحادی ورنہ صدور کثیر کہے گا، اور اتحادی معلول مستلزم ہے کیونکہ اگر علت متحد نہ ہو تو کثیر ہوں گے، تو توارد علل کا آتا ہے معلول واحد پر. یہ معنی ہے اقول تحقیق المقام علی وجہ ينکشف به المقصود کہ ان وحدت العلت، وحدت علت موجب ہے وحدت معلول کا. کیوں؟ اگر علت ایک ہے معلولات کثیر ہے تو ممتنع ہے صدور کثیر کا الى الواحد من حيث الواحد وبالعكس. اس کا معنی کیا ہے کہ وحدت معلول مستلزم ہے. وحدت کیوں؟ اگر معلول ایک ہے اور علت ایک نہ ہو کثیر ہے تو توارد علل متعدد تک آتا ہے کس کے اوپر؟ معلول واحد پر. وہ جائز نہیں ہے. بات آئی سمجھ؟ انحفاظ، یہ انحفاظ ایک سوال کا جواب ہے، لیکن سوال اور جواب بعد میں ہے، پہلے سمجھ لو. ایک نفس وحدت ہے اور ایک قسم وحدت. ایک نفس وحدت ہے اور ایک وحدت کی ایک قسم ہے وحدت بشخص، لاہوری واحد ہے اور بشخص ہے یا نہیں. ایک وحدت بصنف ہے، بلوچی، یہ واحد بس. ایک وحدت بنوع ہے، انسان، انسان واحد بنوع ہے. ایک وحدت بالجنس ہے، حیوان، واحد بال. تو یہ نفس وحدت ہے اور یہ اقسام وحدت. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں میں نے پہلی دعویٰ کیا کہ وحدت علت مستلزم ہے وحدتی، اور وحدتی معلوم مستلزم ہے وحدتی علت کو. تو اس پر ایک اعتراض ہے، اس پر ایک اعتراض. اعتراض یہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ معلول واحد ہوگا اور علت واحد نہیں ہوگا. یہ چھت ہے، یہ واحد ہے یا کثیر ہے؟ اور واحد بے شک ہے، واحد. اور اس کی قیام کے لیے یہ ستون کافی ہے یا نہیں؟ کافی ہے. ایک ستون نیچے لگاؤ، یہاں لگاؤ، سر میں نے لگاؤ، یہ کھڑا ہو گیا یا نہیں؟ اور اگر یہ ہٹایا جائے تو یہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہٹایا جائے تو یہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہٹایا جائے تو یہ کافی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اب مجھ سے ہر ایک ایک کو، ہر ہم علت نہیں مان سکتے ورنہ توارد علت کا آئے گا معلولی، بلکہ ہم کہتے ہیں یہاں علت عمود ما. کیا ہے؟ عمود ما، جو نوع ہے ان افراد کے لیے، عموداتی جزیہ کے لیے. اب اعتراض کرتا ہے کہ سقف واحد بے شخص جو معلول ہے اور علت واحد بے شخص ہے یا واحد بے نوع ہے، تو وحدت تو محفوظ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کون سا سقف؟ اس میں کون سی وحدت ہے؟
وحدت شرطی. اس کی قیام کے لیے علت یہ ستون ہے. اگر یہ ہٹ جائے تو یہ، اگر یہ ہٹ جائے تو یہ، اگر یہ ہٹ جائے تو یہ ہٹ جائے تو یہ. اب انہیں صرف اس کے لیے علت ہر ایک ہے. تو اس صورت میں تو توارد علل کثیرت آتا ہے معلولی، اب وہ جائز نہیں ہے. تو مناطقہ کہتے ہیں کہ نہیں، علت امر مشترک ہے ان عمودات شخصیہ میں. وہ کون ہے؟ اب وہ عمود ما واحد بشخص ہے یا واحد بنوع؟ تو معلول واحد بشخص ہے اور علت واحد بنوع ہے. وحدت تو محفوظ نہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں ایک نفس وحدت ہے اور ایک قسم وحدت کی. نفس وحدت محفوظ ہونا چاہیے. نوع وحدت میں اتفاق علت و معلول کا ضروری نہیں ہے. اور یہاں نفس وحدت ہے، یہ بھی واحد ہے اور وہ عمود ما بھی واحد ہے. اگر اس کی وحدت شخصی ہے اور اس کی وحدت نوعی ہے، لیکن نفس وحدت میں اتفاق ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو قاضی نے کیا جواب دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوع وحدت بھی ایک ہو، بلکہ نفس وحدت میں علت و معلول میں اتفاق ضروری ہے. اگرچہ قسمی بات سمجھ میں آ گئی. فَإِنْحِفَاظُ أَصْلِ الْوَحْدَةِ لَازِمٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، محفوظ ہونا نفس وحدت کا لازم ہے من الجانبین، علت و معلول سے مطلق علت میں. فَوَ علت جَعِلَةً سَامَهُ او غیرها یا ناقصہ ہو. اور ارچ انحفاظ قسم وحدت کا ہے کہ دونوں میں وحدت بالعدد بالشخص ہو یا بالطبع بالنوع بالجنس ہو. فغیر لازم، وہ لازم نہیں ہے بنظر ماہیت معلول کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قسم وحدت کا معلول میں ہو اسی قسم وحدت. ایسا نہیں ہے. جیسے سقف میں کون سی وحدت ہے؟ شخصی. اور اس کی علت کیا ہے؟ عمود ما. اور عمود ما میں کون سی وحدت ہے؟ اور نفس وحدت میں تو اتفاق آیا، لیکن قسم وحدت میں الیس من المحقق لدیکا، آپ کے سامنے ثابت نہیں ہے جواز تعدد العلل کی جائز ہے تعدد ستونوں کا علی التعاقب و تبادل یکی بدی کری. یہ علل ہے من بدل الامر ظاہر نظر میں، لیکن ثم الفقه پھر تحقیق یحکم حاکم ہے کہ علیت انما ہی لامر مشترک بینہما. وہ کس کے لیے امر مشترک کون ہے؟ عمود ما. اور عمود ما میں کون سی وحدت ہے؟ اور سقف میں. تو دیکھو یہاں قسم وحدت محفوظ نہیں ہوگی. والخصوصیات اور یہ حاضر عمود حاضر عمود حاضر عمود حاضر عمود معذولتنا یہ متروک ہے. پس وحدت علت بالطبع بنوع ہو یا بالجنس ہو یہ موجب ہے وحدت معلول کا کذالک. او اما وحدت المعلول بشخص، اگر معلول واحد بشخص ہو یا بنوع ہو تو یہ موجب نہیں ہے وحدت علت کا بشخص. لجواز جائز ہے کہ علت تبعیتا نوعیتا او جس طرح عمود ما جو مشترک ہے بین العمودات الشخصیہ یا انواع جو علل بادی نظر میں، تو وحدت لوازم بالنوع مستلزم نہیں ہے وحدت علت کو بالنوع. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قاضی نے کیا ثابت کیا کہ علت و معلول میں اتفاق وحدت میں ضروری ہے اور قسم وحدت میں الا علی مختار شیخ. شیخ کہتے ہیں نا 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 جس طرح معلول علت کے ساتھ نفس وحدت میں متفق ہے تو قسمی وحدت میں بھی متفق ہے. الا علی مختار شیخ ہے تو اختارا اس نے مختار کیا ہے انحفاظ قسمی وحدت کا ایضا جیسے نفس وحدت میں. ولعل هذا عنده من الفطریات، اور قسمی وحدت کا محفوظ ہونا ان کے نزدیک بدیہیات میں سے ہے. اور کیوں؟ وہ کہتے جناب اگر علت حذف سقط ہو تو اس میں وحدت ہی تو وہ معلوم ہے. اگر علت عمود ما ہو
اس میں وحدت تو وہ مبہم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلول تو معلوم ہو اور علت مبہم ہو؟ حیث لا یسوغ عند القریحۃ، جائز نہیں ہے عند العقل ابہام علت کا مع تعین المعلول، خصوصاً جب علت جاعل ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں؟ ہاں اب آؤ، مصنف نے متقدمین کا مذہب مختار کیا کہ تصور و تصدیق میں ماہیتاً کیا ہے؟ مخالفت ہے، اور وجہ یہ کہ تصدیق کے ساتھ لازم ہے نسبت اور تصور کے ساتھ لازم ہے صرف نسبت یا عام مطالعہ، تو لوازم دونوں کی مختلف ہو گئے، اور اختلافی لوازم مستلزم اختلافی ملزومات کو، ہر چیز اختلاف لوازم کا ہے مطلقاً، یہ مستلزم ہے اختلافی ملزومات کو مطلقاً۔ کیوں؟ اگر لوازم کثیر ہو اور ملزوم واحد تو صدور معلولاتی کثیر کہتا ہے، کس سے؟ اور امتناع اور ممتنع ہے صدور معلولاتی کثیرہ کا من الواحد، فتفکر ولا تکن من الکافرین۔ بات آئی سمجھ؟ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ، یہ تو دلائل تھی متقدمین کے۔ متأخرین کا کیا مذہب ہے؟ کہ تصور و تصدیق متحد ماہیتاً، تباین ہے باعتبار متعلق کے، باعتبار مصنفین کا مذہب نقل کر کے رد کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ ذَهَبُوا، انہوں نے ذہاب کیا إِلَىٰ أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ نَوْعًا، کہ ان کا مفہوم و ماہیت ایک ہے، اور مختلفان متعلقان، مختلف ہے باعتبار کس کے؟ مصنف کہتے ہیں کہ متعلق تو لازم ہے اور لازم معلول ہے، اس معلول کو آپ نے متباین مانا تو ملزوم بھی، کیونکہ تعدد بین الاختلاف بین اللوازم مستلزم اختلاف کو بین الملزومات۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ وہ یصح الاتحاد، کس طرح ممکن ہے اتحاد تصور و تصدیق کا ما اختلاف المتعلق، جبکہ ان کے متعلقین جو ہے وہ مبین لما مر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات سنو، متقدمین نے کیا کہا؟ متاخرین نے کہ تصور و تصدیق ایک ہے، ہاں مبین ہے باعتبار کس کی؟ ہاں تو تصور کا متعلق نسبت ہے اور تصدیق کا متعلق، تصور کا متعلق غیر نسبت، تو تصدیق علم ہے اور نسبت اس کا متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معلوم ہے، تو نسبت متحد ہوا کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ، اور تصدیق ان کے نزدیک متحد ہے کس کے ساتھ؟ تصور کے ساتھ، تو تصور متحد ہوا کس کے ساتھ؟ تصدیق ہے، تو تصور جو ہے وہ متعلق تصدیق کا مبین بنا یا متحد بنا؟ یہ تصور ہے، یہ تصدیق ہے۔ ہم نے متاخرین کی بات مانی، یہ متحد ہے، لیکن یہ مبین ہے باعتبار کس کی؟ اب متعلق تصدیق کا معلوم ہے تصدیق کا، اور متعلق تصور کا معلوم ہے کس کا؟ تصور کا، اور ہر علم معلوم کے ساتھ متحد ہے، تو نسبت جو معلوم ہے تصدیق کا، وہ تصدیق کے ساتھ کیا ہے؟ متحد، اور تصدیق ان کے نزدیک متحد ہے کس کے ساتھ؟ تصور کے ساتھ، اور متحد کا متحد ہوتا ہے، تو نسبت تصور کے ساتھ کیا ہوا؟ متحد ہو گیا۔ اور تم نے متعلق کی تصدیق کو تصور سے کیا کہنا تھا؟ وہ بولے اسی طرح متعلق تصور کا معلوم ہے تصور کا، اور معلوم تصور کا متحد ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تصور کے ساتھ، اور تصور ان کے نزدیک متحد ہے کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ، اور متحد کا متحد ہوتا ہے، تو متعلق تصور متحد ہوا تصدیق کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ تصدیق متعلق تصور سے مبین ہے۔ یہ تو استعمال تھی ذہن کا، اتحاد بھی مانتے ہو، اور یہ مانا ہے لأن اتحاد العلم يوجب اتحاد المعلوم وبالعكس إلا أن يفتنى على حصول الامثال۔ ہاں متاثرین یہ مانا کر سکتے ہیں یار علم جو ہے وہ متحد مع المعلوم نہیں ہے، کیوں؟
علم حصول اشیاء بانفساء کا نام نہیں ہے. بأش تو میری ذہن میں جو آپ کا تصور ہے وہ آپ کا ہے یا آپ کا شبہ ہے؟ جب شبہ شبہ سے غیر ہے تو علم معلوم سے غیر ہوا. الا ان یبتنی اگر متاثرین اپنا مذہب مبنی کرے علی حصول الامثال. اور آپ کو معلوم ہے بھی اختلاف المثالین کی مثالیں جو ہے وہ مختلف ہے ذاتاً. یہ پھر رد کرتا ہے کہ اچھا آپ نے کہا کہ علم حصول اشیاء بھی امثالہا کا تو علم معلوم نہ بنا بلکہ معلوم کا کیا بنا؟ مثل. معلوم کا تو تصدیق مثل بنا اپنی معلوم کا اور تصور مثل بنا اپنی معلوم کا. اور معلومین تو متاخرین نے مبین مانا تھا تو مثالین کو بھی مبین ماننا پڑے گا. پھر کیوں متحد کہتے ہیں وَأَنْتِ خَبِيرَةٌ بِاخْتِلَافِ الْمِثَالَيْنِ ذَاكَ. تصدیق مثال کس کا؟ اپنی معلوم کا. اور تصور مثال کس کا؟ اپنی معلوم کا. اور معلومین تو متاخرین کے نزدیک متبینین ہیں تو متبینین کی جو مثالیں ہیں وہ بھی تو تصور اور تصدیق متبینین بنے. آپ بھی کیوں متحد؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. اب سنو پھر رد کرتا ہے کہ یار یہ تصور و تصدیق علم بمعنی صورت کی ہے یا یہ علم بمعنی حالت ادراکی کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق علم بمعنی صورت کی تو پھر تصور مثال بنی اپنی معلوم کی اور تصدیق مثال بنی اپنی معلوم کی اور معلومین متبینین ہیں اور متبینین کی مثالیں بھی تصور و تصدیق کیا بنے؟ متبینین بنے. تو تم نے کیوں متحد کہا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تصور و تصدیق قسم ہے علم کا بمعنی حالت ادراکی کے تو متاثرین تو حالت ادراکی کے قائل ہیں. یہ معنی ہے ولا ادری مجھے معلوم نہیں ہے ما قالوا فی حقیقتہما کہ یہ تصور و تصدیق کی حقیقت کیا بناتے ہیں. وَإِن جَعَلُوهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الصُّورَاتِ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اقسام علم کے بمعنی صورت کے فَعَرَفْتَ مَا عَلَيْهِ آنِفًا تو آپ نے ابھی پہچان لیا کہ تصدیق صورت ہے اپنی مثال اپنی معلوم کا اور تصور اپنی معلوم کا اور معلومین تو متبینین ان کے نزدیک کا اور متبینین کی مثالیں بھی تو تصور و تصدیق مبین ہو گئے. اگر وہ کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق اقسام علم کے بمعنی حالتی تو حالت ادراکی تو تمہارے کلام میں ملتا نہیں ہے. متاثرین قائل نہیں ہے کس کے؟ من الادراک. بس